نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ ربک الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام محترم ناظرین، آج کی یہ مجلس، یہ مناظرہ ہمارے دو معزز و محترم قابل احترام شخصیات ہیں جنہوں نے آج کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الحجرات کی پہلی 5 آیات ہیں، ان پہ گفتگو ہے۔ وہ حضرت جناب مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب ہیں ہمارے پاکستان سے، اور دوسرا امریکہ سے ہیں ہمارے ڈاکٹر علامہ حسن اللہ یاری صاحب۔ تو دعویٰ یہ ہے جو حضرت علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے رکھا ہے کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان ادلہ شیعہ سے ثابت ہے۔ تو یہ شیعہ مناظر کا شیخ حسن اللہ یاری کا دعویٰ یہ ہے کہ سورۃ حجرات کی 5 آیات کی روشنی میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر مومن نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت مکتبہ فکر سے ہمارا تعلق ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ بالکل ان کا ایمان کا عقیدہ ہے، اور ہم اس پروگرام کے آغاز میں ایک ڈسکلیمر بھی نوٹ بھی دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نوٹ ہے کہ جو بھی ہمارے معزز قابل احترام حسن اللہ یاری صاحب ہے، اہل تشیع مسلک سے ان کا تعلق ہے، ان کے خیالات سے، ان کے افکار سے متفق ہونا ہمارا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو گفتگو ہے، یہ جو ہماری آج کی محفل ہے، مجلس ہے، ڈیبیٹ ہے، مناظرہ ہے، اس کے کچھ آداب ہیں وہ حضرت مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب نے ہی ہمیں پیش کیے تھے۔ تو ہم انہوں نے تو مجھے ٹائم کیپر کا ہی کہا تھا، ٹھیک ہے ہم ٹائم کیپر ہیں، سالس تو عوام الناس عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ دونوں معزز محترم ہماری علمی شخصیات بیان کریں گی، ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ انہوں نے کچھ شرائط ہیں وہ تاکہ ناظرین کے بھی گوش گزار ہو جائیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ گفتگو ٹرن بائی ٹرن ہوگی۔ نمبر 2، پہلی ٹرن 15 منٹ کی ہوگی، بعد ازیں 10 منٹ کی ہوگی۔ نمبر 3 جو ہمارا ہے وہ دورانیہ تقریباً 3 گھنٹے اور 10 منٹ تک یہ چلے گا۔ دونوں فریق ٹائم ان کا خیال رکھیں گے اور ان کو برابر دیا جائے گا۔ اور آج بروز بدھ مورخ 8 مئی 2024 کو یہ نشست ہم نے ریکارڈنگ آن لائن جا رہی ہے، اور یہ اس پر دونوں فریقین اپنے اپنے چینل پر اس کو نشر کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں ایک گزارش کروں گا دونوں شخصیات کے سامنے، بصد احترام، اہل علم ہے، اور علم کا آپ سب جانتے ہیں، علم والوں کا ادب و احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو گفتگو بڑے اچھے انداز میں ہو، اور جو ہماری مقدسات ہیں ان کا خیال اور ان کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ میری بس گزارشات تھی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑے اچھے اور احسن طریقے سے یہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ تو میری بات ختم ہوئی۔ میں اب حضرت جو ہمارے مہمان ہیں جمیل احمد صدیقی صاحب، مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب، اگر 2 منٹ اپنا ابتدائی گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 2 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جی جناب محترم مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب۔ جی حضرت مولانا صدیقی صاحب، بات آپ کو آ رہی ہے آواز؟ اجازت دیں تو 1 منٹ کے لیے میں کچھ عرض کروں۔ میں سر 2 منٹ دے رہا ہوں آپ کو، 2 منٹ کے لیے آپ بات کریں۔ جی بسم اللہ کوئی الرحمن ہدایات؟ الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، محترم طارق صاحب نے آج کی اس بحث کا عنوان بھی بتا دیا ہے،
اور اس کے آداب بھی اور جو ریکارڈ کے طور پر موجود بھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتے ہیں، تہذیب و اخلاق اور تحقیق کے دائرے میں ہم اپنا موقع پیش کریں گے، اور اس ضمن میں آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہم دلائل شرع کی روشنی میں ایمان شیخین کریمین کو ثابت کریں گے، اور اللہ یاری صاحب کا جو موقف ہے اس کا ایک معقول جو جواب ہے، اس کی وضاحت ہے، وہ بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ مناسب سمجھتے ہیں تو شروع کروا دیں، تاکہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو اور پھر اختتام کو بھی پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے موضوع کے ساتھ ساتھ ہم اور موضوعات بھی ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو ہم ان کو بھی پیش کریں گے بتدریج، اگلی نشستیں طے کر کے اس پر بھی ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ، جیسے باغ جزاکم فدق کا اللہ خیر۔ مسئلہ بھی ہے، بنات اربع کا مسئلہ بھی ہے، قاتلان حسین کا مسئلہ بھی ہے، اس طرح کے اور مسائل بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان مسائل پر بھی بات چیت کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آج کی یہ جو گفتگو ہے، جو آپ نے آداب بیان فرما دیے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ریکارڈ میں بھی موجود ہیں، تو اس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کی وائلیشن نہیں کریں گے، آپ سے بڑے اخلاق کے ساتھ اور بڑی تہذیب و تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے۔ بہت آپ شکریہ۔ شروع اللہ آپ کروائیے۔ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو خوش کرم رکھے اور سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا۔ جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ بھی 2 منٹ کے لیے کچھ گفتگو کر لیں، ابتدائی مقدمات گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته فی العالمین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ فداء، واللعن على اعدائهم من الآن الى یوم الجزاء۔ میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں محترم طارق محمود ایوان صاحب کا، اور عالم جلیل القدر علامہ پیر جمیل احمد صدیقی صاحب کا، اور سب ناظرین کا کہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور سب کے خدمت میں آداب اور سلام اور دعا پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ایھا المؤمنون ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارے محترم بھائی ایوان صاحب نے فرمایا اور علامہ صاحب نے بھی تاکید کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی قواعد مناظرہ پر ہم پہلے سے اتفاق موجود ہے، ٹائمنگ، موضوع مناظرہ، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور علامہ صاحب نے وعدہ دیا ہے کہ انشاءاللہ تہذیب اور تحقیق کے دائرے میں رہ کر اپنے مدعا کو وہ بیان کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے اور حق کے سامنے خاضع ہونے اور تسلیم ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اتباع اور مقتداؤں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تحقیق اور علم کے دائرے میں رہ کر ہم اپنا مدعا واضحات قرآن و سنت سے ثابت کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر جی علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے 2 منٹ کے لیے آپ نے ابتدائی گفتگو کی۔ اب میں باقاعدہ مناظرے کا آغاز کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو میں پہلے جو مدعی ہوتا ہے ایز پر قواعد و ضوابط، میں ان کو دعوت خطاب، دعوت کلام دیتا ہوں۔ میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ جناب حسن اللہ یاری صاحب، آپ گفتگو فرمائیں، اپنا دعویٰ جو ہے نا وہ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بار بار جماعت مخالفین کے علماء کی خدمت میں یہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتمام حجت فرمایا ہے، اور شیخین اور پہلے 2 خلیفوں کے متعلق وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں کہ شیعوں کا ادعا اور شیعوں کا براءت بالکل خود قرآن سے اور جماعت مخالفین کے کتب سے ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہی سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کے پہلے آیات ملاحظہ فرمائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ مخالفین نے اپنے صحیح ترین کتب میں نقل کیا ہے
کہ بنی تمیم کا وفد سنہ 9 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے تو وہاں پر بغیر کسی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے طلب مشورہ کیا ہو یا ان سے کسی قسم کی مشورہ مانگا ہو، ایک نے حکم دیا کہ امر فلانن، دوسرے نے حکم دیا کہ امر فلانن، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور اپنی آواز بلند کی. تو اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیات نازل فرمائے. اب یہ آیات مذمت کے ہیں، تعریف کے نہیں ہیں، اس کی گواہ تاریخ ہے، اس کی گواہ ان کی اپنی کتابیں ہیں. ان کے علماء، ان کے مشائخ اپنی کتب میں انہوں نے کبھی اس واقعے کو اور ان آیات کو مناقب ابو بکر عمر میں نقل نہیں کیا. ان کے کتب میں آپ دیکھیے، صحائح ستہ دیکھیے، ان کے کتب سیرت دیکھیں، کسی نے بھی مناقب میں اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ سب کو پتہ ہے، عقل سب کا ہے، سامنے ہے کہ یہ کام ہی صحیح نہیں ہے. علامہ صاحب ہمیں پہلے یہ بتا دیں کہ کیا جو شیخین نے کیا ہے وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے نہ مشورہ مانگا ہے، نہ ان سے طلب کیا کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا، ایک نے کہا فلان کو امیر بناؤ، دوسرے کہتا ہے کہ فلان کو امیر بناؤ، آپس میں لڑنے لگتے ہیں. یہ کوئی اچھا کام ہے؟ عمل صالح ہے یا عمل طالح ہے؟ یہ فسق ہے یا طاعت ہے؟ اگر یہ طاعت ہے، عمل صالح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیوں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. اور پھر حبط اعمال کا، اور مجھے بتائیں کہ کس تہذیب میں، کس کلچر میں آپ کے سامنے علامہ صاحب، آپ کے 2 شاگرد آ جائیں اور آپ کے مہمان بھی ہوں، ان کے سامنے آپس میں جھگڑا لگ کریں اور اپنی آواز بلند کریں، علامہ صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ ان 2 شاگردوں نے آپ کی توقیر کی ہے یا آپ کی توہین کیا؟ اچھا، ہم سب سے پہلے آئے پہ بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل نہ کرو. اس آیہ کریمہ میں شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سبقت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے شیخین کی سبقت کو اپنے پر سبقت کے مترادف قرار دیا ہے کہ اللہ پہ بھی انہوں نے سبقت حاصل کیا. سبقت کیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشورہ مانگا ہی نہیں ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلان کو امیر بناؤ، فلان کو امیر بناؤ. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، ان کے امیر کا جماعت پاکستان و ہند میں جو احناف رہتے ہیں یہ سب ماتوریدی ہیں. ابو منصور ماتوریدی بہت ہی عظیم القدر اور جلیل القدر عالم ہیں، اور یہ سب احناف ماتوریدی کہلاتے ہیں کیونکہ عقیدے میں ان کی پیروی کرتے ہیں. ان کی کتاب تعویلات اہل السنہ، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر جلد نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ وآمرهم، شرح اس طرح کرتے ہیں، ان لا يسبقوا نبیہ بقول ولا عمل حتى يبین اللہ تعالی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام ہے تقدم حاصل کرنا. اور دوسرے کتب میں، مفردات راغب وغیرہ سب میں آپ جائیں، ابن قیم نے اپنے تفسیر میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ای لا تقولوا حتی یقول ولا تفعلوا حتی یأمر. تقدم کا کیا مطلب ہے؟ حرمت تقدم کا، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ کریں آپ ساکت رہ جائیں، بولے نہیں. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، تقدم، میرے عزیزوں اچھی طرح سے توجہ دو، تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے، اتباع کا عکس ہے. شیخین کو حکم تھا کہ اتباع کریں، توقیر کریں، تعظیم کریں. انہوں نے، اللہ نے شہادت دی کہ انہوں نے اتباع کو ترک کیا، انہوں نے تقدم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع کی تعریف میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت کا شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو تقدم کو چھوڑ دیتا ہے، جو اتباع کو چھوڑ دیتا ہے، تقدم حاصل کر لیتا ہے، اس نے اتباع کو ترک کر دی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اگر شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے، اس میں حب اللہ نہیں، ایمان اللہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین. جو تولی کر دے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، اتباع کو چھوڑ دے، تقدم تو تولی سے زیادہ قبیح ہے. اس کے متعلق فرمایا ان اللہ لا يحب الكافرین، یہ اللہ کے مبغوض ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. پھر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندهم
مکتوبا الذي يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل. جنت کس کے لیے؟ جنت اس کے لیے جو اتباع کرتا ہے، جو تقدم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. شیخ صاحب، اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا. پھر میرے محترم ناظرین، تقدم سوء ادب ہے، تقدم سوء ادب ہے. آپ کے اکابر نے اپنے کتابوں میں شہادت دی ہے. یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 35 میں وَنَحَى عَنِ التَّقَدُّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْقَوْلِ وَسُوءِ الْأَدَبِ. تقدم سوء ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوء ادب کفر ہے. یہ مسلمین کا اجماع ہے، اس مسئلے پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، یا شاتم الصارم المسلول على شاتم الرسول میں ابن تیمیہ کہتے ہیں ومن ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكلام وحرم رفع الصوت فوق صوته وان يجهر له بالكلام. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تقدم. اللہ نے شہادت دی کہ ان دونوں، اگر آپ مجھے بتائیں انہوں نے تقدم حاصل نہیں کی تو اللہ، یہ مناسبت ہی کیا ہے؟ یہ آیہ کیوں ان کے یہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ تقدم حاصل کی ہے تو یہ آیہ نازل ہوئی ہے. اچھا مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں میرے محترم ناظرین، تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید تقدم علی الرسول سبب اذیت رسول ہے. ایک شخص جو آپ کا تابع ہونا چاہیے وہ آپ پہ تقدم حاصل کرتا ہے، وہ جو آپ نے حکم نہیں دیا، بات نہیں کی، وہ آگے وہ اپنے آپ کو زیادہ عالم بہتر سمجھتا ہے. یہ سبب اذیت ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں، اب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے. ان کے عذاب مہین میں نے مہیا کیے. اور لعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے ابد الآباد کے لیے دور، کبھی رحمت میں نہیں آئیں گے. اور یہ مومن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جو اس کا مرتکب ہے. اور پھر منافقین کے لیے کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. منافق وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں. اچھا فرمایا الم یعلم انه من یحادد اللہ ورسولہ. اس کے ایک آیے کے بعد فرمایا کہ جو نبی کی اذیت کرتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے؟ الم یعلم انه من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیها. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو اذیت کرتا ہے، شیخ صاحب اس کا جواب دے دینا. اللہ سے نزاع کر رہا ہے، اور اللہ سے نزاع کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ آیات، یہ نکات تقدم کے متعلق. اب آتے ہیں دوسرے آیے کے متعلق، جو آیہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بری طرح مذمت کیا. اوے اللہ تعالیٰ کے مدح اور مذمت برابر نہیں ہو سکتے. جس کے اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور مذمت بھی کیسے مذمت یہ کہ ان کا اعمال حبط ہو گئے ہیں. میرے محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آواز بلند کیا. یہ بے ادبی ہے، عدم توقیر ہے، عدم احترام ہے، عدم احتشام ہے. آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب، آپ کے سامنے آپ کے دو شاگرد آپس میں لڑ پڑتے ہیں مہمانوں کے سامنے، انہوں نے آپ کی عزت کیا، بے احترامی کیا. اب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے احترامی کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دے بھائی، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سی دین ہے؟ اور بھائی جس کو اللہ جس نبی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارا، ہمیشہ القاب رفیعہ سے اور خصال حمیدہ سے پکارا. یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ان القاب جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے اس کی بے احترامی کرنا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. سب انبیاء ایک جیسے نہیں ہے، اور جو امام انبیاء ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے قرآن میں حکم دیا سورہ آل عمران آیہ نمبر 81 میں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء ہیں، سید انبیاء ہیں، ان کی بے عزتی کرنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کی بے عزت کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا. دوسرا تعن، سن لیں دوسرے آیے سے، اذیت نبی ہے. ان الذین یؤذون اللہ، میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اذیت کرتا ہے پیغمبر کو، قرآن نے حکم دیا لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. آپ مجھے سمجھائیں،
کہ کیوں کیسے جو اذیت نبی کرتا ہے وہ ملعون نہیں ہے، کیسے وہ جہنمی نہیں ہے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آواز بلند کرنا یہ اذیت نہیں ہے تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کسی کی بے عزتی اور آواز بلند کرنا بالکل اذیت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حبط اعمال کی طرف۔ اللہ نے کہا جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے امام کا کتاب ہے، تاویلات اہل سنہ للامام الماتوریدی، جزء نمبر 9، اسی آیے کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم قال بعضهم ان الآية نزلت في ابي بکر وعمر اختلفا في شيء بحضرة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ فارتفعت اصواتهم۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں وعندنا لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله والجهر له بالقول وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله في الأمر والنهي أن يكون خطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعوا أمره ونهيه، إذ لا يحتمل منهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ کسی صحابی کے سے لائق ہی نہیں، یہ صحابی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی سے یہ فعل صادر ہوا۔ یہ آیا نہیں ہو سکتا صحابہ کے لیے کہ آواز بلند کیا ہو، چیخ مارے ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ فتکون الآیۃ فی اہل الشرک، کہتے ہیں یہ آیت جس کے شان میں نازل ہوا ہے وہ مشرک ہے، وہ اہل النفاق، وہ منافق ہے۔ میں نہیں کہتا یہ، میں رافضی ہوں، میں شیعہ ہوں، فخر سے رافضی ہوں، میں نہیں کہتا۔ آپ کا امام ابو منصور ماتوریدی جس کے آپ عقائد میں مقلد ہیں وہ کہہ رہا ہے۔ بھائی جب اس نے کہہ دیا کہ یہ آیا جس کی مذمت اس آیہ نے اللہ میں کی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مشرک ہے، وہ ختم ہے، مناظرہ ہی ختم ہے بھائی، نتیجے کو پہنچ۔ جب وشاہد شاہد من اہلہ، جب اس کے امام نے شہادت دے دی بھائی، اب اس کے امام کو سمجھا دینا کہ یہ تو بخاری تو مجمع علیہ ہے، ان کے ہم بخاری مجمع علیہ کی کتاب سب کے سب صحیح ہے۔ جب وہ کہہ رہے کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین، ابو بکر عمر کی وجہ سے آیا کہ مفہوم نہیں بدلتا۔ پھر کہا، معاف کیجیے گا، پھر ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ذكر هذا ليكونوا ابدا متعذين بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ حذرين معظمين له في كل وقت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ یا صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ باادب رہیں اور برحذر رہیں، لأن لا يكون منهم في وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف والتهاون على السهو والغفلة لا فيحبط ذلك أعمالهم، تاکہ کسی شخص سے، کسی بھی صحابی سے بیدار ہوشیار رہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ ان سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو جاری مجرا استخفاف ہے، جاری مجرا توہین ہے اور یہ باعث حبط عمل ہو۔ اچھا، لأن هذا الصنيع برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ يكفر صاحبہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا يكفر صاحبہ، آپ کا امام کہہ رہا ہے اس آواز بلند کرنے والے کو کافر بنا دیتا ہے، ولا يكون معذورا، اور اس کی کوئی عذر کبھی قبول نہیں ہوگا، توبہ ووبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَإِن فَعَلَهُ عَلَى السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ، چاہے اس نے یہ عمل سہو اور غفلت سے بھی کیا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ جتنے عذر لے کے آئے، ابو بکر عمر نے سہو سے کیا تھا، غفلت سے کیا تھا، آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا، آپ ثابت کر دیں ابو بکر عمر نے توبہ بھی کیا، آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا کہ ایسے شخص کا جو اس فعل کا اس سے صادر ہوتا ہے وہ اہل نفاق ہے، اہل شرک میں سے، وہ کافر ہے، اس کا توبہ بھی قبول نہیں ہے، چاہے اس نے یہ عمل سہو غفلت سے بھی کیا ہو۔ علامہ صاحب آپ سن رہے ہیں نا، ان کا جواب ذرا دینا، ابھی میرے پاس 15 سیکنڈ ہے۔ اچھی طرح سن رہا ہوں، اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ جواب دے دینا۔ یہ شرح مختصر التحاوی فی الفقہ العنفی لأبی بکر الجصاص، صفحہ نمبر 141 میں، لا ترفعوا اصواتكم فلما جعل الله تعالى تعظيم الرسول من شرائط الايمان كان من لم يعظمه كافرا۔ علامہ صاحب ٹائم ختم ہو الحمد گیا۔ لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى الخلق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الذين فازوا فوزا كبيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن فيكم رسول الله
لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ صدق اللہ العظیم۔ پوری دنیا سے اہل اسلام معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس بحث میں ہمارے مقابل دوسرے فریق جناب اللہ یاری صاحب نے اپنا موقف سورہ حجرات کی آیات بینات کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا اپنے موقف پر استدلال اس کا حقیقت کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا دن کے ساتھ رات کا تعلق ہے۔ انہوں نے ان آیات بینات کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کی ہے۔ میں اس کے بارے میں جو ان کا صحیح محمل ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیات مقدسہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اور ان کی تعلیمات کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ ان کے شان نزول میں شیعہ سنی کتب کے اندر اضطراب ہے، کہیں شان نزول کوئی مذکور ہے، کہیں کوئی مذکور ہے کہیں نہیں ہے۔ اس کا میں ایک واضح نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے پڑی ہے تفسیر قمی، یہ شیعہ مذہب کی مستند تفسیر ہے۔ اس کے اندر ان آیات بینات کے حوالے سے سیدنا حضرت صدیق اکبر اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں، ان کا ایسا ہوا۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں، شان نزول کے حوالے سے آیات مقدسہ کے اندر کوئی ایک سمت متعین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی قسم کی باتیں ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس کا بھی ذکر ہے، ثابت بن قیس بن شماس کا بھی ذکر ہے، ایسی دیگر اذکار بھی موجود ہیں، بنی تمیم کے وفد کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیات مقدسہ آداب نبوت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جب آیات مقدسہ آداب کے لیے، تعلیم کے لیے نازل ہوتی ہیں، اس نزول پر حکم مرتب نہیں ہوتا۔ آیات مقدسہ کے نزول کے بعد اگر کوئی ایسی چیز واقع ہو تو پھر اس پر حکم مرتب ہوتا ہے۔ میں اس پر قرآن مجید سے کئی امور بھی پیش کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اے فرشتوں تمہاری رائے کیا ہے؟ استفہام انکاری کے ساتھ فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اگر آپ نے آداب کی آیات پر حکم مرتب کرنا ہے تو فرشتوں پر کیا حکم لگائیں گے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ دوسری نظیر میں دینا چاہتا ہوں قرآن مجید سے، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور کئی انبیاء کے حوالے سے بھی ایسی باتیں مذکور ہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اب یہ آداب کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے نبیوں کو آداب دیے جاتے ہیں، ان کی تہذیب ہوتی ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انبیاء کی، دوسروں سے نبی نہیں پڑھتا نہ سیکھتا ہے۔ اب اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، نازل فرمائی، تو اب نعوذ باللہ رسول اللہ کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تیسرے نمبر پر آئیے گا، یہ تفسیر قمی میرے سامنے پڑی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 7واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ دو ہیں، ان کے بارے میں ایک امر میں انہوں نے اپنے آپ پر فیصلہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا تحرموا لا ترفعوا کی طرح نئی کے سیغے سے نہیں فرمائی ہے۔ اب مولا علی پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیات بینات سے حکم مرتب کرنا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، کسی شخصیت پر بھی، حضرت ثابت بن قیس ہوں تب، شیخین کریمین ہوں تب، یا کوئی اور صحابی ہوں تب۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آداب سکھائے ہیں
کہ تو آپ لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ جب آداب کی آیات آتی ہیں اس پر حکم مرتب نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کیونکہ اللہ یاری صاحب نے یہاں حبت عمل کو سامنے رکھ کر نعوذ باللہ نفی ایمان کی کوشش کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان کا یہ استدلال پوری طرح غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے جو اور حوالہ جات انہوں نے پیش کیے ہیں وہ قانون سے متعلقہ ہے، حضرت ابو بکر و عمر سے متعلقہ نہیں ہے۔ قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس کا اطلاق تو تب ہوگا جب کوئی ارتکاب کرے گا۔ ارتکاب ان آیات کے بعد اگر آپ آیت پڑھ کے ہمیں سنا دیں، حدیث صحیح پڑھ کے سنا دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارتکاب کیا ان آیات آداب کے بعد، تو ہم اس پر غور کریں گے۔ لیکن ہو کیسے سکتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، ابھی قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، ابھی تو تکمیل قرآن بھی بعد میں ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ابھی قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول بھی جلوہ گر ہیں۔ کہاں فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ ابو بکر و عمر نے نفی کی، آداب کی، تو ان کے ایمان کی نفی ہے؟ کہاں فرمایا رسول اللہ نے ابو بکر و عمر کے ایمان کی نعوذ باللہ نفی ہے؟ یہ استدلال پوری طرح غلط ہے۔ رہ گئی حبت عمل کی بات، یہاں ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسے ہو سکتا ہے۔ ان تہبتا، ان مصدریہ ہے، آپ گرامر پر بھی غور کریں گے، ان مصدریہ ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سامنے رکھیے گا۔ تو یہاں حبت عمل کو انہوں نے سبب بنایا کفر کا، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ میں آگے ذکر ہے کفر، فسق، عصیان کا، یہ الگ الگ درجے ہیں۔ جو بندہ عمل برباد کر بیٹھتا ہے کسی وجہ سے بھی، وہ فسق کے درجے میں جاتا ہے۔ ایمان کی نفی اور طریق پر ہوتی ہے، وہ تو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ہے۔ ایمان کی ان کو تعریف کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حبت عمل کفر کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفر حبت عمل کا سبب ہے۔ یہ ایک باریک فرق ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ اللہ یاری صاحب نعوذ باللہ اس امر سے نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے تعویلات وغیرہ کا ذکر کیا، وہاں تو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ کی بے ادبی، نافرمانی، یہ موجب کفر ہے، یہ موجب کفر ہے۔ اب یہاں اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ تعلق بنتا ہی نہیں۔ اب اس صحیح معامل کو بیان کرنے کے بعد میں آگے بتا سکتا ہوں قرآن پاک کی آیات سے کہ اعمال ان کے حبط ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مثلا 19واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ کافروں کے عمل حبط ہوتے ہیں۔ کفر جو ہے کسی عمل کے مؤثر ہونے کا کوئی سبب نہیں بن سکتا، بلکہ اس کا عمل حبط ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا عمل خدا نہ خواستہ اگر حبط بھی ہو تو وہ فسق کے درجے میں جاتا ہے، کفر تو نہیں ثابت ہوتا اس سے۔ لہٰذا ان کا بیان کردہ معامل بالکل غلط ہے ادلہ شریعہ کی روشنی میں۔ جب آیاتی آداب نبوت کے لیے آئی ہے تو آداب کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں نے نظیر پیش کر دی قرآن پاک سے، اگرچہ اس پر میں درجنوں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ فرشتوں کو آپ کیا کہیں گے جب اللہ کے سامنے انہوں نے کہا تھا جالو فیہا، استفہام انکاری کے ساتھ۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب لم تحرم ما یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک والی آیت آئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تقدم علی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی تعظیم فرماتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی موقع بموقع تعلیمات و ہدایات دیتا ہے۔ اب اگلی بات بھی سنیے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے آپ پر ایک امر کو منع کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیت نازل فرما دی، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ تو آپ مولا علی پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کے ایمان کی بھی نفی کریں گے، رسول اللہ کے ایمان کی بھی نفی کریں گے، ملائکہ کے ایمان کی بھی نفی کریں گے۔ یاری صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس صحیح معامل بیان کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں ایمان شیخین کی طرف۔ ذرا دل پہ ہاتھ دھر کے میری بات سنیے گا۔ ایمان والے ایمان اپنا تازہ کریں گے،
میں نے پورے قرآن شریف سے اگرچہ درجنوں بیسیوں سینکڑوں آیات بینات ہیں، میں نے یہاں 10 آیات کو منتخب کیا ہے شیخین کریمین کے ایمان کے لیے، وہ سنتے جائیے مجھ سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قرآن پاک میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اے صحابہ کرام، یہ اولین مصداق ہیں صحابہ کرام، ایسے خطاب کے ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے، پھر قیامت تک کے لوگ بھی اسی طرح اپنے اپنے درجے میں اس خطاب کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اندر میرے رسول موجود ہیں، افعال قلوب سے وَاعْلَمُوا، دل میں رکھو یہ بات، تمہارے اندر میرے رسول جلوہ گر ہیں۔ اور پھر اگلی بات، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ رسول تمہارے مزاج پر عمل کریں، مرضی کے مطابق تمہیں چلائیں، تم مشکل میں پڑو گے۔ ان کی باتوں پہ تم چلو، اپنی باتوں پہ نہ چلو، اپنی تعویلیں نہ کرو، اپنی باتیں نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اب بابا قرآن کریم کی محکم آیت، نص ظاہر الدلالت، جس کی ایک ایک حیثیت کا منکر کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجایا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے کفر، فسق اور عصیان کو تمہاری نظروں میں ناپسندیدہ بنایا۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب لوگ ہدایت والے ہیں، رشد والے ہیں، یہ مرشد بھی ہیں، راشد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا، فضلا من اللہ و نعما، ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ قرآن کی محکم آیت نے صحابہ کو مخاطب کر کے ان کو بتا دیا خدا نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا اور ایمان کو سجایا، کفر و فسق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنایا، اور یہ لوگ ہیں ہدایت والے، ان پر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ میں نمبر 1، اگرچہ مضمون تو بڑا لمبا ہے، لیکن میں پہلی ٹرن میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً ساری آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب دوسرے نمبر پر آیت ہے، اللہ فرما رہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد کیا اور خدمت کی، پناہ دی۔ اللہ فرماتا ہے یہ حق سچ کے مومن ہیں، حق سچ کے مومن ہیں۔ یہ قرآن کی نص ہے، محکم آیت ہے، ظاہر الدلالت ہے، کسی تفسیری قول کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 سنیے گا، اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایمان لائیں یہ بے ایمان، ایسا ایمان جیسا ایمان لائے ہو تم۔ یاری صاحب یہ خطاب آپ سے ہے یا رسول اللہ کے صحابہ سے ہے؟ بتائیے مجھے۔ اہل بیت علیہ السلام میں سے، اہل بیت الطاہرین، اہل بیت میں کس آیت کے ساتھ آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اپنی ٹرن میں بتائیے گا۔ یہ قرآن کی محکم آیت ہے، یہ کسی کی ذہنی فکر سے بدلنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ حیثیت آپ کی کیا ہے کہ آپ قرآن کی محکم آیت میں اپنی رائے ماریں، اس سے اپنی مرضی کی مراد لیں؟ تم کے مخاطب وہ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، دل سے اس کی تصدیق کر رکھی ہے۔ سب صحابہ و آل بیت اس میں شامل ہیں، آل بیت بھی شامل ہیں جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اور حضور کے صحابہ کرام بھی شامل ہیں، سیری بھی، سببی، نسبی بھی، دوسرے بھی، سبھی شامل ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں تو ایمان بھی اس کا قبول کروں گا جس کا ایمان رسول اللہ کے صحابہ جیسا ہوگا۔ نمبر 4 آیت سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جائے ان منافقوں سے کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے ایمان لائے لوگ، الف لام استغراقیہ یاری صاحب، الناس میں وہ سارے لوگ داخل ہیں جو آمنہ میں آئے، سب صحابہ اس میں داخل ہیں، سب آل بیت اس میں داخل ہیں، تفاسیر ہماری بھی شاہد ہیں، اس پر موجود ہیں، سب کے سب۔ اللہ فرما رہا ہے میں تو ایمان بھی ایسا قبول کرنا چاہتا ہوں جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹرن میں باقی